بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، بہت سے سوال آئے ہوئے تھے لیکن اس دوران ان کا جواب میں نہ دے سکا۔ تعریفی طور پر تو میں لکھ چکا ہوں تقریباً ان تمام سوالوں کے اور اعتراضات کے جوابات۔ اس دوران چونکہ میری والدہ صاحبہ بہت علیل تھیں اور بالآخر ان کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ رب العزت کو پیاری ہو گئیں۔ دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی رضا کا سایہ عطا فرمائے، ان کی صحبت عطا فرمائے۔ جن کے والدین انتقال کر چکے ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج دوبارہ سے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں ان سوالوں کے جوابات کا۔ ان میں ایک سوال جو میرے پاس آیا وہ آج جس کا ہم نے جواب دینا ہے وہ ہے، کافی سارے دوستوں نے مجھے واٹس ایپ میسیج بھی کیے اور انہوں نے لکھا جی یہ مرزا جہلمی جو ہے وہ رفع یدین کے متعلق بڑی پھڑیں مارتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے رفع یدین کا مسئلہ حل کر دیا، اب ہر بندہ رفع یدین کرے گا جس طرح اس کی عادت ہے، عادت کے مطابق اس نے وہ کام کیا۔ پھر انہوں نے مجھے اس کا ویڈیو کلپ بھی بھیجا۔ وہ جو دعوے کر رہا ہے دعوے کے مطابق ایک بھی دلیل وہ پیش نہیں کر سکا۔ سب سے پہلے تو مختصر سی بات یہ سمجھ لیں، جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 106۔ آپ اس کو دیکھیں تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جب کوئی آیت ہم منسوخ کریں یا فراموش کرا دیں تو لاتے ہیں دوسری بہتر اس سے یا کم از کم اس جیسی، یا کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان ہے کہ قرآن کی آیت اللہ کے حکم سے منسوخ ہو سکتی ہے، یعنی ایک حکم پہلے آیا پھر اس کی ضرورت نہیں، پھر دوسرا حکم آ گیا تو پچھلی آیت جو ہوتی ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ یہ ناسخ و منسوخ کا موضوع الگ ہم انشاءاللہ کریں گے، یہ صرف میں نے ایز اے تبرک یا آیت مبارکہ برکت کے لیے پڑھی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث منسوخ نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن کی آیت منسوخ ہو سکتی ہے قرآنی حکم سے دوسری قرآنی آیت سے، تو پھر ایک حدیث جو پہلے عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو ترک فرما دیا یا منع فرما دیا، تو پھر حدیث سے کیسے منسوخ نہیں ہو سکتی؟ یہ عجیب لوگوں کا فلسفہ ہوتا ہے جی، جو اپنے من کی چیز ہو، جو اپنے پسند کی چیز ہو اس کو کہتے ہیں جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک رفع یدین کا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں بڑی پہلے تو آسان طریقے سے سمجھ لینا کہ رفع یدین احادیث مبارکہ سے جو ثابت ہے وہ رکوع میں جاتے وقت بھی ثابت ہے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ثابت ہے، سجدے میں جاتے وقت بھی، سجدے سے اٹھتے وقت بھی، اور اسی طریقے سے کچھ مقامات اور ہیں جہاں سے رفع یدین ثابت ہے، ثبوت ملتا ہے۔ شروع میں وہ رفع یدین کیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ تمام طریقے منسوخ کر دیے گئے سوائے تکبیر اولیٰ کے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کو باقی رکھا گیا، یعنی ہاتھوں اٹھانے کو رکھا گیا اور اس کے بعد اس کو منع کر دیا گیا۔ اب اس سے پہلے آپ تمام ناظرین جو ہیں خصوصاً نوجوان میری بات کو غور سے سنیں۔ حدیث دو قسم کی ہوتی ہے، قولی اور فعلی۔ قولی وہ حدیث ہوتی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہو، اور فعلی وہ حدیث پاک ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، یعنی کہ آقا علیہ السلام کو جو عمل مبارک ہے اسے فعل کہا جاتا ہے، حدیث فعلی کہا جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام نے دیکھ کر بیان فرمایا رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ قولی حدیث پاک وہ ہوتی ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کا حکم بھی فرمایا، وہ یا تو کرنے کا حکم فرمایا یا نہ کرنے کا حکم فرمایا، یہ دونوں بات سمجھ لیں۔ اور عند المحدثین
جو حدیث قولی ہوتی ہے اس کی فوقیت زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر دو حدیثیں ہمیں مل جائیں، یعنی قولی ملے اور دوسری طرف فعلی حدیث ہو، تو ہم ان میں کس پر عمل کریں گے؟ تو محدثین کرام نے فیصلہ یہ دیا ہوا ہے، تمام محدثین کرام نے، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث مبارک ہوگی، یعنی جس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہوگا، اس پر ہم عمل کریں گے۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، تو رفع یدین کے متعلق یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ابتدائے زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کوئی انکار والی بات نہیں ہے۔ لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، جو ظاہری حیات مبارکہ تھی، اس کے آخری جو ادوار ہیں، آخری حیات مبارکہ کے ایام ہیں یا ماہ و سال ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رفع یدین ترک فرما دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی حکم فرما دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے جب اسے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں فرماتے تھے، اور اس حدیث کو بھی بیان فرمایا جس کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اب جب یہ دونوں حدیثیں رفع یدین کی ممانعت کے اوپر ہیں، یعنی قولی حدیث بھی موجود ہے، فعلی حدیث بھی موجود ہے، مرزا محمد علی جہلمی کو میرا یہ چیلنج ہے، اور اس کے لیے وقت تا قیامت ہے، اور اس کے فالورز کو اور غیر مقلدین حضرات کو، کہ ایک قولی حدیث ثابت کر دیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہو کہ اس مقام، ہر مقام پر تم نے رفع یدین کرنا ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، فعلی احادیث مبارکہ سے رفع یدین ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام پہلے رفع یدین فرماتے رہے، لیکن اس کے بعد آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ جبکہ رفع یدین کی ممانعت کے اوپر فعلی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، قولی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ اس کشمکش سے نکل سکے۔ ہاں، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، چاروں ائمہ کرام کا، جو رفع یدین کرتے ہیں ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے، جو رفع یدین نہیں کرتے ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ عند الاحناف، یعنی کہ ہمارے اہل سنت و جماعت احناف کے نزدیک جو دلائل ہیں ان کے مطابق رفع یدین منع ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو حنفی بھی کہتا ہے اور رفع یدین کرتا ہے تو وہ خلاف سنت کام کرتا ہے۔ اب اس پر الگ سے ہم بات کریں گے۔ سر دست چند احادیث مبارکہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ نوجوان جو ہے انہیں ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 257، ٹھیک ہے نا، 257، یہ حدیث نمبر ہے 257، یعنی 257، باب رفع الیدین عند الرکوع، ٹھیک ہے نا۔ یہ جامع ترمذی سیاہ ستہ کی حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کی حدیث پاک ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ پڑھ کے دکھائیے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کے مطابق نماز پڑھی، سوائے تکبیر اولیٰ کے، یعنی تکبیر تحریمہ کے، اس وقت جو پہلی تکبیر کہتے ہیں اس وقت کے علاوہ آپ نے کہیں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس حدیث کو لکھ کر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے تحت جو لکھا وہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں، یعنی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا اور بعد میں نہ اٹھانا، فرماتے ہیں کہ اس باب میں، اس بارے میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث روایت موجود ہے، ان سے بھی روایت موجود ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور یہی قول کئی اہل علم کا ہے۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین میں سے ہیں، اور یہی قول سفیان ثوری اہل کوفہ کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل نہیں فرمایا، رفع یدین چھوڑ دیا، اور پھر کئی صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اور جو اہل کوفہ کا لفظ استعمال کیا تو اس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں جب کوفہ میں صرف صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے، یعنی صحابہ کرام کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، ان کا وہ بات بتا رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے سمجھ لی، اور اب یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور حسن سے جو حکم ثابت ہوتا ہے واجب کا حکم بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ احکام واجب جو ہیں وہ حسن حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ متفقہ محدثین کرام، فقہاء کرام علیہم الرحمہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، دوسری حدیث پاک ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے سنن نسائی کی۔ کیونکہ آج کل مرزے کو بڑا شوق ہے نا، حدیث نمبر بتاؤ جی، ساتھ لوگوں کو کہتا ہے، تو میں حدیث نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، حدیث نمبر بھی سن لیجئے، 1052، یعنی 1052،
1052 حدیث نمبر ہے، اور باب ہے رفع الیدین، اور سنن نسائی یہ بھی سیاستہ کی حدیث پاک کی کتاب ہے، یعنی سیاستہ میں سے یہ کتاب ہے۔ اس میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کر کے نہ دکھاؤں؟ تو آپ نے نماز میں سوائے پہلی مرتبہ یعنی تکبیر تحریمہ کے کہیں بھی ہاتھ نہ اٹھایا۔ یہ سنن نسائی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب آگے چلتے تیسرا حوالہ بھی نوٹ فرما لیں، یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے جی 748، اور سنن نسائی میں 1022۔ یہ تیسرا حوالہ ہے جی، حضرت علقمہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے خبر نہ دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خبر نہ دوں؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی، سوائے پہلی تکبیر کے کہیں بھی آپ نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ یہ تیسری روایت آپ نے سماعت کی۔ اور اسی حدیث کو جیسے میں نے کہا نسائی، امام نسائی کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے بھی مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت فرمایا، حدیث نمبر ہے 3681، یعنی 3681 حدیث نمبر ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا اور حوالے کے طور پر بھی دیجئے گا، اور مرزا صاحب سے بھی پوچھیے گا کہ اتنے حدیث تو موجود ہے رفع یدین کی ممانعت کے اوپر کہ صحابہ کرام نے نہیں عمل کیا اور رفع یدین کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ رفع یدین نہ کرنے کے اوپر کوئی حدیث ہی نہیں ہے؟ اب سنیے آگے حدیث نمبر 4، چوتھی حدیث سنیں، روایت یہ ہے جناب جامع ترمذی کی حدیث نمبر ہے 257، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 748 کتاب الصلاۃ، اور اس کے علاوہ سنن نسائی حدیث نمبر 1027، اور تحفۃ الاشراف کی حدیث نمبر ہے 9468۔ یہ آپ نے چوتھا حوالہ نوٹ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود والی وہی روایت ہے کہ یعنی کہ چوتھی روایت بھی ان کتب کے اندر موجود ہے، تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کر کے نہ دکھاؤں، پڑھ کر نہ دکھاؤں، جب پڑھی تو سوائے تکبیر تحریمہ کے پہلی مرتبہ کے کہیں بھی آپ نے نماز میں ہاتھ نہ اٹھائے۔ اب آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 5، روایت نمبر 5، یہ ہے سنن ابو داؤد شریف کی حدیث 750، سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 750، تحفۃ الاشراف ہے حدیث نمبر 1785۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ، جس کا ذکر میں نے پہلے عرض کیا کہ امام ترمذی نے بھی فرمایا کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت اس کے متعلق موجود ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے کانوں کے قریب تک، کانوں کے لو تک قریب تک لے جاتے، ثم لا یعود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ یہ چھٹی حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین ترک فرما دیا تھا، اور آقا علیہ السلام پہلی تکبیریں جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو کانوں کے برابر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اس موضوع پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ اب روایت یہ تو آپ نے سماعت فرما لی نا کہ فعلی روایات، آقا علیہ السلام نے عمل جو فرمایا اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیان فرمایا۔ مستند احادیث میں نے آپ کے سامنے حوالے رکھ دی ہیں، یہ میں نے سب لکھ کے رکھے ہوئے موضوع میں نے پوسٹ بھی کیے ہوئے ہیں گوگل کے اوپر۔ آپ اگر مسئلہ رفع یدین آگے ڈاکٹر فیض احمد چشتی لکھ لیں، یا ترک رفع یدین ڈاکٹر فیض احمد چشتی لکھیں، ممانعت رفع یدین ڈاکٹر فیض احمد چشتی لکھیں، اور روایات کے اوپر اعتراض، ان سب کے جوابات بھی میں نے لکھ کے پوسٹ کیے ہوئے، گوگل کے اوپر بھی موجود ہے، فیس بک کے اوپر موجود ہے، واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی دوست چلاتے رہتے ہیں۔ اب آخر میں ان نوجوانوں کے لیے جو اکثر پریشان رہتے ہیں جی رفع یدین کی ممانعت کی دلیل کہاں کے اوپر ہے، ایک تو یہ حدیث مبارکہ آپ نے سن لی۔ اب یہ حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کی، ٹھیک ہے نا جی، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 854، یہ میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، سارے حوالے پوسٹ بھی کیے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 854، سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1000، سنن نسائی شریف حدیث نمبر 1180، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21018، تحفۃ الاشراف حدیث نمبر 2128۔ یہ میں نے سارے حوالے دے دیے، آپ نے نوٹ کر دیا۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا
اب میں حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں، آپ ذرا سنیں۔ ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ قوما رافعوا ایدیہم، کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دیکھا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہے تھے، ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، رفع یدین کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں گویا یہ سرکش گھوڑوں کی طرح ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ بڑا فریب دیتے ہیں یہاں کے اوپر، اب ذرا غور سے سن لیجیے، حدیث کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا فی الصلاۃ، فی الصلاۃ، فی کا معنی جو ہوتا ہے میں، یعنی نماز میں سکون اختیار کرو، یعنی سکون سے نماز پڑھو، یہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اب یہ فریب دیا جاتا ہے جی وہ جی یہ تو سلام جب تحیات کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں تو پھر اس کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اسکنوا فی الصلاۃ کے لفظ ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارکہ جو ہیں کہ نماز کے اندر کے ہیں۔ اب یہاں یہ اعتراضات جو کی جاتے ہیں، اب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پاک بیان فرما دی، اب دوسری حدیث وہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی حضرت جابر بن سمرہ سے، کہ وہ عطیات کے وقت سلام پھیرتے ہوئے یوں شروع میں صحابہ کرام ہاتھ ہلایا کرتے تھے، اس سے بھی آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن اس حدیث میں اور اس میں فرق ہے۔ اس طرح کی دو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، ایک مسلم شریف والی اور ایک دوسری مسلم شریف میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی ہے، اسی طرح ملتی جلتی کے سلام کے وقت۔ ان دونوں حدیثوں میں وہ کہتے ہیں جی یہ ثابت ہوتا ہے جی یہ رفع یدین کی ممانعت جو ہے یہ سلام پھیرنے کے وقت کے اوپر ہے، یہ غلط ہے، یہ بنیادی طور پر یہ مغالطہ ہے ان کو، اور یہ غلطی پیدا کرنے کی کوشش، مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو جو سادہ لوگ ہیں ان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دونوں حدیث کے الفاظ اگر غور کریں، جو ممانعت رفع یدین والی حدیث ہے اس میں راوی نے جو روایت کیا ہے صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، تشریف لائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو اس وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، کہ میں فرمایا میں تمہیں کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، حوالے میں اس حدیث پاک کے دیکھ چکا ہوں، تو اس کے اندر ہے خرج علینا۔ اب جو حدیث جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کیا، تو اس میں یوں نہیں خرج علینا، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کے الفاظ اس طرح نہیں ہیں۔ اب ممانعت حدیث والی جو الفاظ ہے اس میں الفاظ ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع فرمایا ان کو جو سلام پھیرا اس وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جو حدیث ممانعت رفع یدین کی ہے اس میں ہے کہ ہم الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، اس وقت خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ جب ظاہر ہوئے تو نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جناب من، دھوکہ نہ دیا کریں، فریب نہ دیا کریں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر ہم ہاتھ اٹھا رہے تھے، یعنی رفع یدین کر رہے تھے، تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئی نا، سلام پھیرنے والی روایت الگ ہے، اور رفع یدین کی ممانعت جو ابتدا میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں کرنا، وہ الگ ہے۔ اب سلام والی حدیث ہے کہ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِنَا السلام علیکم، فرماتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے تھے جب سلام پھیرتے تھے اس وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، جبکہ رفع یدین کی ممانعت والی حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ نہیں ہیں، جس سے یہ دھوکہ اور فریب دیا جاتا ہے۔ اب امید میں یہ کرتا ہوں کہ احباب نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا۔ آخر میں صرف یہی عرض کروں گا کہ رفع یدین کی ممانعت والی حدیث پر غور کریں تو اس میں جو الفاظ ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، ٹھیک ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، تم نماز میں رفع یدین نہ کرو بلکہ سکون اختیار کرو۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ یہ دونوں جو روایتیں ہیں، ممانعت والی جو رفع یدین کی ممانعت والی ہے اور سلام کرتے وقت جو ہاتھ اٹھانے کی ممانعت والی ہے، راوی دونوں کا ایک ہی ہے مگر سندیں مختلف ہیں، سندات جو ہیں وہ مختلف ہیں، مختلف صحابہ کرام اور مختلف راویوں نے اس کو روایت کیا، اور الگ الگ مواقع کے اوپر یہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جب یہ دونوں روایات ہمارے پاس موجود ہیں
تو یہی گزارش ہوگی کہ اسکنوا فی الصلاۃ والی حدیث پر غور کریں۔ صحیح مسلم شریف میں اس حدیث پاک کی ممانعت موجود ہے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ممانعت رفع یدین کی موجود ہے۔ اس وضاحت کے بعد یہ بات ذہن میں رکھ لیں تمام دوست کہ رفع یدین میں مانتے والی حدیث میں رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین سے منع کیا گیا ہے، اور اس پر محدثین کرام نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہوئی ہے۔ مزید اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اگر کسی راوی پر کسی کو اعتراض ہے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ لیکن سر دست میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دیا کہ مرزا صاحب کا کام جو ہے نا، یہ ہمیشہ جھوٹ بولنا ہے۔ غیر مقلدین حضرات بھی ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، ایک حدیث پر عمل کر دوسری پر کون عمل کرے گا؟ یہ سوال ہمارے سے نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا یہ چیلنج ہے مرزا محمد جہلمی کو، اس کے فالورز کو اور غیر مقلدین حضرات کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات مبارکہ کا جو آخری عمل مبارک ہے اس رفع یدین کے متعلق وہ کیا ہے، یہ آپ لوگ بتا دیں، پھر اگلی بات میں کروں گا آپ سے اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ شیخ الکل غیر مقلدین جناب نذیر حسین دہلوی صاحب لکھتے ہیں فتاوی نظیریہ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آخری عمل جو تھا رفع یدین کے متعلق کہ وہ آپ نے رفع یدین ترک فرما دیا تھا، شروع میں رفع یدین فرماتے تھے، باقی رفع یدین۔ اسی طریقے سے فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے، اسی طریقے سے علماء اہل حدیث کی دیگر کتب میں لکھا ہے، جو وقت آنے پر انشاءاللہ میں تفصیل سے اس کے اوپر میں لکھ تو چکا ہوں، لیکن میں ریکارڈنگ بھی کروا دوں گا۔ صرف یہ مختصر سی ویڈیو ان دوستوں کے سوال کے جواب میں کہ جن کو مرزا محمد علی جہلمی بہکاتا ہے قدر یہ رفع یدین تو میں نے مسئلہ ہی دفن کر دیا، اب ہر کوئی رفع یدین کرے گا۔ اب مرزے سے میرا سوال یہ ہے، دونوں حدیث میں نے پیش کر دی، قولی بھی فعلی بھی۔ یہ ربی 5 احادیث مبارکہ میں نے وہ پیش کر دی تقریباً 6، جن میں صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین ترک فرما دیا تھا، سوائے پہلی رکعت کے رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ اور دوسری قولی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف سے میں نے پیش کر دی، آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا اور فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، اپنی نمازوں کے اندر سکون اختیار کرو، نمازیں سکون سے پڑھو، اس کے اندر یہ ہاتھ بار بار مت اٹھایا کرو، یہ منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب منع فرما دیا تو یہ حدیث ناسخ ہے، اور جو رفع یدین کرنے کے متعلق حدیث ملتی ہے وہ فعلی حدیث مبارکہ، یہ قولی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث بھی صحیح ہے۔ تو اس کی روشنی میں وہ حدیث مبارکہ منسوخ ہیں۔ اب مرضی آپ کی ہے، آپ ناسخ پر عمل کرتے ہیں یا منسوخ پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیث جو قولی بھی ہیں فعلی بھی ہیں رفع یدین کے متعلق نہ کرنے کے متعلق سوائے تکبیر اولیٰ کے، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یا صرف ایک سابقہ بات کو پکڑ کر صرف اس پر لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمانے والا ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہماری نوجوان نسل کو تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔